میرے اللہ میرا کام ہے تیری ثنا خوانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ہم پیچھے بھی صحابہ کرام کے واقعات پڑھتے رہے ہیں، آج بھی ایک مشہور لڑائی ہے صحابہ کرام کی، تو اس کے بارے میں پڑھنے لگے ہیں تاکہ ہمارے نالج میں اضافہ ہو، ہمیں پتہ لگے کہ صحابہ کرام نے کیسے بہادری کے ساتھ جنگیں لڑیں اور کیسے دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ اس کا عنوان ہے بیر معونہ کی لڑائی۔ بیر معونہ کی ایک مشہور لڑائی ہے جس میں 70 صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک بڑی جماعت پوری کی پوری شہید ہوئی، جن کو قرہ کہتے ہیں، اس لیے کہ سب حضرات قرآن مجید کے حافظ تھے اور سوائے چند مہاجرین کے اکثر انصار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بڑی محبت تھی، کیونکہ یہ حضرات رات کا اکثر حصہ ذکر و تلاوت میں گزارتے تھے اور دن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں کی ضروریات، لکڑی، پانی وغیرہ پہنچایا کرتے تھے۔ اس مقبول جماعت کو نجد کا رہنے والا قوم بنی عامر کا ایک شخص جس کا نام عامر بن مالک اور کنیت ابو برہ تھی، اپنے ساتھ اپنی پناہ میں تبلیغ اور واعظ کے نام سے لے گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میرے اصحاب کو مذلت نہ پہنچے، مگر اس شخص نے بہت زیادہ اطمینان دلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 صحابہ کو ہمراہ کر دیا اور ایک والا نامہ عامر بن طفیل کے نام، جو بنی عامر کا رئیس تھا، تحریر فرمایا، جس میں اسلام کی دعوت تھی۔ یہ حضرات مدینہ سے رخصت ہو کر بیر معونہ پہنچے تو ٹھہر گئے اور دو ساتھی، ایک حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت منذر بن عمر رضی اللہ عنہ، سب کے اونٹوں کو لے کر چرانے کے لیے تشریف لے گئے اور حضرت حرام رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ 2 حضرات کو ساتھیوں میں سے لے کر عامر بن طفیل کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ قریب پہنچ کر حضرت حرام رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ساتھیوں سے فرمایا کہ تم یہی ٹھہر جاؤ، میں آگے جاتا ہوں، اگر میرے ساتھ کوئی دغا نہ کیے گئی تو تم بھی چلے جانا، ورنہ یہیں سے واپس ہو جانا، کہ 3 کے مارے جانے سے 1 کا مارے جانا بہتر ہے۔ عامر بن طفیل اس عامر بن مالک کا بھتیجا تھا جو ان صحابہ کو اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس کو اسلام سے اور مسلمانوں سے خاص دعوت تھی۔ حضرت حرام علیہ السلام نے والا نامہ دیا تو اس نے غصے میں پڑا بھی نہیں، بلکہ حضرت حرام علیہ السلام کے ایک ایسا نیزہ مارا جو پار نکل گیا۔ حضرت حرام علیہ السلام بولے، فزت وربک الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کہہ کر جاں بحق ہو گئے۔ اس سے نہ اس کی پرواہ کی کہ قاصد کو مارنا کسی قوم کے نزدیک بھی جائز نہیں، اور نہ اس کا لحاظ کہ میرا چاچا ان حضرات کو اپنی پناہ میں لایا ہے۔ ان کو شہید کرنے کے بعد اس نے اپنی قوم کو جمع کیا اور اس بات پر آمادہ کیا کہ ان مسلمانوں میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑو، لیکن ان لوگوں نے ابو برہ کی پناہ کی وجہ سے تردد کیا تو اس نے آس پاس کے اور لوگوں کو جمع کیا اور بہت بڑی جماعت کے ساتھ ان 70 صحابہ رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کیا۔ یہ حضرات آخر کہاں تک مقابلہ کرتے؟ چاروں طرف سے کفار میں گرے ہوئے تھے، بجز ایک کعب بن زید رضی اللہ عنہ کے، جن میں زندگی کی رمق باقی تھی اور کفار ان کو مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے تھے، باقی سب شہید ہو گئے۔ حضرت منذر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ جو اونٹ چرانے گئے تھے، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو مردار خور جانور اڑ رہے تھے۔ دونوں حضرات یہ کہہ کر لوٹے کہ ضرور کوئی حادثہ پیش آیا۔ یہاں آ کر دیکھا تو اپنے ساتھیوں کو شہید پایا اور سواروں کو خون کی بری تلواریں لیے ہوئے ان کے گرد چکر لگاتے ہوئے دیکھا۔ یہ حالت دیکھ کر دونوں حضرات ٹھٹکے اور بام مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ عمر بن امیہ علیہ السلام نے کہا کہ واپس چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے، مگر حضرت منذر علیہ السلام نے جواب دیا کہ خبر تو ہو ہی جاوے گی، میرا تو دل نہیں مانتا کہ شہادت کو چھوڑ دوں اور اس جگہ سے چلا جاؤں جہاں ہمارے دوست پڑے سو رہے ہیں، آگے بڑھو اور ساتھیوں سے جا ملو۔ چنانچہ دونوں آگے بڑھے اور میدان میں کود گئے
حضرت منظر علیہ السلام شہید ہوئے اور حضرت عمر بن امیہ علیہ السلام کو گرفتار ہوئے، مگر چونکہ عامر کی ماں کے ذمے کسی منت کے سلسلے میں ایک غلام کا آزاد کرنا تھا، اس لیے عامر نے ان کو اس منت پر آزاد کیا۔ ان حضرات میں حضرت ابوبکر علیہ السلام کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ بھی تھے۔ ان کے قاتل جبار بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے جب ان کے بچہ مارا اور وہ شہید ہوئے تو انہوں نے کہا فزت واللہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ان کی نعش آسمان کو اڑی چلی گئی، میں بہت متحیر ہوا۔ میں نے بعد میں لوگوں سے پوچھا کہ میں نے خود بچہ مارا اور وہ مرے، لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا، تو وہ کامیابی کیا تھی؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ کامیابی جنت کی تھی۔ اس پر میں مسلمان ہو گیا۔ فائدہ: یہی ہیں وہ لوگ جن پر اسلام کو بجا طور پر فخر ہے۔ بے شک موت ان کے لیے شراب سے زیادہ محبوب تھی، اور کیوں نہ ہوتی جب دنیا میں کام ہی ایسے کیے تھے جس پر اللہ کے یہاں کی سرخروئی یقینی تھی، اس لیے جو مرتا تھا وہ کامیاب ہوتا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔